ایک قومی نغمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں. قائد اعظم محمد علی جناح کے بارے میں تھوڑا سا تذکرہ کروں گی. اسٹوڈیو میں اگر آپ کال کرنا چاہتے ہیں پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے تو بھی آپ کریں, مگر یہ چیز جو ہے یہ ہے کہ 26 جولائی, آج کیا تاریخ ہے؟ 25 جولائی 26 جولائی 1943, آج 26 جولائی, آج کے دن 26 جولائی 1943 میں اگر آپ چلے جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ محمد علی جناح بمبئی میں ماؤنٹ پلیزنٹ روڈ پر اپنے گھر میں قائم آفس میں کام کر رہے تھے. قائد اعظم اپنے آفس میں کام کر رہے تھے. قائد اعظم کی, اور یہ ایکسپلور کرنے کا مجھے وجہ یہ بھی ملی کہ جو اچھے ادارے تھے پاکستان کے, وہاں پر آفس کے لوگ, کیونکہ یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات ہے, ان کے آفس میں کون آتا تھا, کون جاتا تھا, کس کا خط آیا, کس کا خط نکلا, باقاعدہ مینول طور پہ رجسٹرز ہوا کرتے ہوتے تھے. اس میں آنے والے شخص کا اندراج ہوتا تھا, ریزن آف وزٹ ہوا کرتی ہوتی تھی, ٹائم ہوا کرتا تھا. ابھی بھی آپ اکثر جگہوں پہ جائیں تو آپ کو اس طرح کے رجسٹرز رکھے ہوئے ملتے ہیں, خاص طور پہ اگر آپ اپارٹمنٹ بلڈنگز میں یہاں پہ جائیں یا کسی آفس میں جائیں تو یقیناً وہ گاڑی کا نمبر لیتے ہیں کہ پارکنگ آپ نے کہاں کی, آپ کا نام لیتے ہیں, ریزن آف دا وزٹ لیتے ہیں, ٹائم لیتے ہیں, ڈے لیتے ہیں, اور پھر آپ کے سگنیچرز دے لیتے ہیں. قائد اعظم محمد علی جناح کے آفس میں بھی یہی رول تھا کہ کوئی شخص جو ان سے ملتا تھا اس کے منٹس رکھے جاتے تھے. دوران ملاقات, اب یہ ویسٹرن سسٹم بھی ہے اور یہ برٹش سسٹم بھی ہے. آج آپ 6 جنوری کا واقعہ, ڈونلڈ ٹرمپ 7 ہیئرنگز ایکسپیکٹڈ تھیں, اب تک میرا خیال ہے 9 ہیئرنگز ہو چکی ہیں. دیر آر مور ہیئرنگز ایکسپیکٹڈ. تو 6 جولائی کو ایون ڈونلڈ ٹرمپ جب پریکٹس کے لیے بھی تقریر کر رہے تھے, وہ سیگمنٹ بھی ریکارڈڈ ہیں. آج جب ہیئرنگ شروع ہوئی ہیں تو انہوں نے وہ جو پریکٹس کے دوران ریکارڈنگز تھیں وہ بھی نکال لی گئی ہیں, جہاں کہ ڈونلڈ ٹرمپ ان پارٹی کے یعنی ڈیموکریٹس کے ون کرنے کے بارے میں کہتے ہیں کہ دس از سو ڈیفیکلٹ آئی کینٹ سے. ان کی بیٹی کہتی ہے اوکے اس کو نکال دو. یہ تمام چیزیں ریکارڈڈ ہیں. یہ ان قوموں میں ہوا کرتا ہے جہاں پر سسٹم آرگنائزڈ مینر میں چلتا ہے. پاکستان کا سسٹم جب بگڑنا شروع ہوا تو اس کے بعد کون کس سے ملتا ہے, نو بڈی وانٹ ٹو شیئر, اور ابہام پیدا کیا جاتا ہے. تو قائد اعظم, مگر اس بات پہ ایک بات بتا دوں آپ کو عارفہ جی, سیکرٹ سروس جو تھی نا, اس وقت کی سیکرٹ سروس جو تھی جناب ٹرمپ کے زمانے کی, انہوں نے میجورٹی آف دیز برنٹ آؤٹ. دس از اے میٹر آف ڈس آرگنائزیشن. قوم میں دیر واز اے ٹائم کہ الیکشن میں بھی جب حصہ لیا جاتا تھا تو ایک انٹیگریٹی کے ساتھ لیا جاتا تھا. تو جب انٹیگریٹی کو پامال کیا جا رہا ہے تو آپ دیکھیے گا پھر کیا کیسے ڈس انٹیگریشن ہوتی ہے. یو ول واچ. ایگزیکٹلی. اب صاحب 26 جولائی 1943 کو کہتے ہیں دوپہر کا وقت تھا. قائد اعظم اپنے بمبئی میں اپنے گھر پہ موجود تھے. ایک اجنبی شخص دفتر, گھر میں کے ساتھ ہی ان کا دفتر تھا, ایک اجنبی شخص دفتر میں داخل ہوتا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح اپنی زندگی میں بہت مصروف رہے اور انتھک محنت انہوں نے کی. قائد اعظم محمد علی جناح اپنی مصروفیات کی بنا پہ جو شخص بھی ان سے ملتا تھا اس کو پیش کی اجازت لینی پڑتی تھی, اپوائنٹمنٹ لینا پڑتی تھی. اب جب یہ ایک شخص جو ہے وہاں پہنچتا ہے تو ریسیپشن کے اوپر ان کو ملتے ہیں سید یعقوب صاحب, ان کو ملتے ہیں, اور یہ شخص قائد اعظم محمد علی جناح سے ملاقات کی ریکویسٹ کرتا ہے, جس میں قائد اعظم سید یعقوب کہتے ہیں کہ تو کیا تمہاری اپوائنٹمنٹ ہے؟ اس نے کہا نہیں میری کوئی اپوائنٹمنٹ نہیں ہے. تو قائد اعظم نے کہا کہ نہیں, سید یعقوب نے کہا کہ قائد اعظم تبھی ملتے ہیں اگر پہلے سے اپوائنٹمنٹ سیٹل کی جائے. ہاں تم یہاں کاغذ کے اوپر لکھ دو کہ تمہاری ملاقات کا مقصد کیا ہے, تو میں یقیناً تمہاری اپوائنٹمنٹ اسکیجول کر دوں گا, اس تاریخ پہ تم آ کے ملاقات کرنا. اس شخص نے وہ جو داخل ہوتا ہے دفتر میں قائد اعظم محمد علی جناح سے ملنے کے لیے, اس نے کاغذ کے اوپر کچھ لکھا. اچھا, جب یہ بات چیت ہو رہی تھی تو قائد اعظم محمد علی جناح اپنے دفتر سے نکلے, جو ان کے گھر کے ساتھ ملحقہ تھا, اپنے دفتر سے نکلتے ہیں اور ان دونوں کو بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, اور اس تیسرے شخص کو جو کہ ایک اجنبی تھا وہاں کھڑا ہوا پاتے ہیں. قائد اعظم اپنے دفتر میں سے فائل لے کے آئے تھے جو انہوں نے اپنے سیکرٹری کو دینی تھی. تو جب قائد اعظم اس کے کمرے میں آتے ہیں تو ایک تیسرے شخص, ایک اجنبی کو تو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں یہ کون ہے,
اور ان کو کیا چاہیے. سیکرٹری نے سید یعقوب نے قائد اعظم محمد علی جناح کو بتایا کہ صاحب یہ شخص آپ کو ملنے کے لیے آیا ہے اور ملاقات کے لیے مجبور کر رہا ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا کہ میں اس وقت بہت مصروف ہوں، اس لیے فوری طور پر تمہیں ملاقات نہیں کر سکتا. اب صاحب قائد اعظم محمد علی کا یہ جواب سننا تھا کہ وہ شخص جو کہ سیکرٹری کے دفتر میں کھڑا تھا، سیکرٹری کی موجودگی میں وہ بپھر گیا اور اس نے قائد اعظم کے اوپر حملہ کیا. ٹھیک ہے، مکہ قائد اعظم کے جبڑے میں اس نے مکہ مارا. اپنی جیب سے اس نے کھلا ہوا ایک چاقو نکالا اور قائد اعظم پر حملہ کر دیا. قائد اعظم پتلے دبلے دھان پان سی شخصیت تھے، مگر یقیناً اس شخص کا ارادہ قائد اعظم محمد علی جناح کو قتل کرنے کا تھا. قائد اعظم نے جیسا بھی جب کسی پہ اٹیک کرتے ہیں تو امیڈیٹ ریئیکشن کے طور پہ قائد اعظم نے اس کا بازو پکڑ لیا. ٹھیک، اس کا جب بازو یا آپ کلائی کہہ لیں، اس کی کلائی کو پکڑا، نتیجہ یہ نکلا کہ حملے کا زور تو ٹوٹ گیا، مگر حملہ آور نے جب زور لگایا، اپنے بازوؤں کو جب جھٹکا دیا اس نے، تو نوک جو چاقو تھی وہ قائد اعظم کی ٹھوڑی تک پہنچ گئی. یعنی قائد اعظم نے اس کا بازو پکڑا، اس نے جب چھڑانے کی کوشش کری تو چاقو قائد اعظم کی ٹھوڑی تک پہنچا اور قائد اعظم کی ٹھوڑی زخمی بھی ہو گئی. اتنی دیر میں جب یہ شور کی آواز آئی تو سید احمد، جب سید یعقوب یہ شخص اور جناح صاحب کے بات چیت یا ان کی آواز سے جو آواز پیدا ہوئی، تو وہاں پر بنگلے میں جو پٹھان چوکیدار تھا، شاہ محمد اس کا نام تھا، وہ شور سن کر اندر آیا. جناح صاحب کے ڈرائیور عبدالغنی وہ بھی اندر آ گئے. سب نے مل کر حملہ آور کو دبوچ لیا اور اس کا ہتھیار یعنی وہ جو کھلا چاقو اس کے پاس تھا وہ اسے چھین لیا. اس کے بعد محمد علی جناح نے اوپر والی منزل پر ان کو لے کے جایا گیا جہاں فاطمہ جناح بھی موجود تھیں. مرض مرم پٹی کی گئی اور ان کے جو معالج تھے ڈاکٹر مسینہ اور پولیس کو بھی اطلاع دے دی گئی. تھوڑی دیر کے بعد گام دیوی پولیس اسٹیشن کے انگریز انسپیکٹر ولیم جارج کیلبرن اپنے عملے کے ساتھ قائد اعظم کے بنگلے پر پہنچ گئے. انہوں نے جناح ہاؤس کے ملازمین کی تحویل میں موجود ملزم کو اپنی حراست میں لیا اور محمد علی جناح کا بیان خود ریکارڈ کیا. یہ صاحب ایک بیرسٹر کے قلم سے کتاب بھی ہے، ایک بیرسٹر کے قلم سے اس کا جو ترجمہ کیا ہے منیر احمد منیر صاحب نے اس کا ترجمہ کیا ہے. کہتے ہیں جناح پر اس قاتلانہ حملے اور مقدمے کی روایت جناح کے بھانجے اکبر پیر بھائی نے اپنی کتاب جناح فیسز اینڈ جو ان کی اسیسینیشن تھی اس میں لکھی بھی ہے. اس کا ترجمہ منیر احمد منیر نے کیا ہے. اب یہ حملہ آور کون تھا؟ کہتے ہیں کہ اس حملہ آور کا اصل نام محمد صدیق تھا. ایکچولی اس کا نام کامریڈ رکھا گیا تھا، تو کامریڈ کی بنا پہ اس نے اس کا ترجمہ صدیق، ایکچوئل نام اس کا کچھ اور تھا. یہ مجلس احرار اور اتحاد ملت جماعت کا رکن تھا. مولانا ظفر علی خان کو یہ شخص پسند تھا. ظاہر ہے مولانا ظفر علی خان کو اس کی انٹینشنز کے بارے میں علم نہیں تھا، تو مولانا ظفر علی خان یعنی اتنے وہ جوان مردی سے کام کرتا تھا کہ مولانا ظفر علی خان نے اس کو کامریڈ کا نام دیا تھا، اور اسی کامریڈ کی ٹرانسلیشن کے اوپر اس نے اپنا نام رفیق رکھ لیا تھا. صابر اس کا تخلص تھا اور مزنگ لاہور کا رہنے والا تھا. یوں اس کا نام سابق رفیق صابر مزنگوی مشہور ہو گیا تھا. مزنگ کے علاقے کا رہنے والا تھا. صابر اس کا تخلص تھا. کامریڈ کا ترجمہ رفیق اس نے کر لیا تھا. کہتے ہیں کہ جب ظفر علی خان صاحب مسلم لیگ میں شامل ہوئے تو یہ شخص بھی مسلم لیگ کا رکن بن گیا، اور ظفر علی خان نے انہیں مسلم لیگ مزنگ کا پروپیگنڈا سیکرٹری مقرر کیا تھا. ایک اور روایت میں بتایا جاتا ہے کہ رفیق صابر مزنگوی کا تعلق مسلم لیگ سے نہیں بلکہ خاکسار تحریک سے تھا. رئیس احمد جعفری کی کتاب ہے قائد اعظم اور ان کا عہد، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ یہ وہ زمانہ تھا جب خاکسار مسلم لیگ قائد اعظم کے خلاف ہماتن جہاد بن گئے تھے. ٹھیک ہے، جو خاکسار جو مسلم لیگ اور قائد اعظم کے خلاف وہ یہ ان لوگوں کا تعلق نہ تھا، اس سے کانگریس سے تعلق تھا، اور یہ سمجھتے تھے کہ یہ پاکستان کے جو یہ لوگ ہیں قائد اعظم جو ہیں یہ پاکستان کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں. انہوں نے کانگریس سے یارانہ اور احرار سے میل جول شروع کر دیا تھا اور مسلم لیگ کے خلاف ایک محاذ قائم کر لیا گیا تھا.
یہ مجلس احرار نے، اور یہ سارے کے سارے بنیادی طور پر کانگریس سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک اور رائٹر ہیں ہیکٹر پولیتیو، انہوں نے اپنی کتاب جناح معمار پاکستان، دا فاؤنڈر آف پاکستان، اس میں لکھتے ہیں کہ 1943 میں گرمیوں میں کچھ دن کے لیے جناح صاحب کی جو کنسنٹریشن تھی یا ان کا انہماک تھا اس میں خلل پڑ گیا تھا۔ وجہ کیا تھی کہ جو لوگ دشمن تھے، جیسے مجلس احرار کے لوگ سمجھ لیجئے، جو کانگریس کے لوگ تھے، مسلمان بھی اس پہ بہت سارے شامل تھے، وہ دشمنی پر اتر آئے تھے، اور جون اور جولائی کے مہینے میں ان کے لیے اچھا خاصا قائد اعظم کو لو اتنی تھریٹس آتی تھی کہ دیر آر ٹائمز کہ ایک دن میں 60 تار بھی موصول کیے۔ کوٹ اینڈ کوٹس میں جناح کو بے شمار خطوط لکھے جن پر ان پر الزام لگایا گیا کہ انگریزوں کے خلاف آپ کانگریس کا ساتھ نہیں دے رہے، اپنی جماعت مسلم لیگ بنا لی ہے، آپ کانگریس کا ساتھ نہیں دے رہے تو آپ انگریزوں کے ساتھ اور قوم کے ساتھ آپ غداری کر رہے ہیں۔ ان کے پاس کبھی کبھی ایک دن میں 50 اور 60 تار وصول ہوتے تھے، خط لگاتے تھے، تار لگاتے تھے، پوسٹ کارڈ آ جایا کرتے تھے جن پر ان پر لعنتیں بھیجی جاتی تھی اور ان کو قتل کی دھمکیاں دی جاتی تھی۔ اور 1943 میں جون اور جولائی کے مہینے میں قائد اعظم تھوڑے سے ڈسٹربڈ ضرور تھے اس میں۔ 26 جولائی 1943 کے دن رفیق صابر مزنگوی جو قائد اعظم محمد علی جناح کے گھر ان کے آفس کے دورانی میں ان پر حملہ کر دیتا ہے، پکڑا جاتا ہے۔ رفیق صابر مزنگوی 6 جولائی کو بمبئی آئے تھے۔ اب 26 جولائی کو یہ اٹیک کرتے ہیں، بامبے یہ 6 جولائی کو آئے تھے، اور جب یہ آئے تھے تو انہوں نے اپنا غلط نام درج کرایا تھا، صحیح نام درج نہیں کرایا تھا۔ جھوٹ وہ بولتا ہے جس کے دل میں چور ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنا نام حاجی اسماعیل حاجی حبیب ٹرسٹ کے مسافر خانے میں ان میں ٹھہرے تھے۔ اصل قوائف کو چھپایا اور اپنا نام انہوں نے بجائے رفیق صابر مزنگوی بتانے کے بتائے انہوں نے اپنا اصل نام جو ہے وہ کچھ اور، انہوں نے اپنا اصل نام محمد صادق مولانا عمر دین اپنا اصل نام بتایا، اور انہوں نے کہا کہ میں اپنے بھائی کو ڈھونڈنے کے لیے بامبے میں آیا، اصل وجہ نہیں بتائی تھی۔ 6 جولائی 1943 کو یہ بامبے پہنچتے ہیں اور حاجی اسماعیل ٹرسٹ کے ان میں قیام کرتے ہیں۔ 6 جولائی سے 13 جولائی تک تقریباً آپ سمجھ لیجیے 7 دن کے لیے یہ حاجی اسماعیل ٹرسٹ میں ٹھہرتے ہیں، اور اس دوران وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد انہوں نے انجمن خاک ساران بمبئی کے دفتر میں یہاں سے منتقل ہو گئے۔ یہاں ان کی ملاقات، یعنی انجمن خاک ساران بمبئی میں جب منتقل ہوتے ہیں تو ان کی ملاقات خالد اختر افغانی سے ہوئی جو اس وقت خاکساروں کے نائب حاکم اعلیٰ تھے۔ خالد اختر افغانی نے بعد میں خاکساران تحریک سے علیحدگی حاصل کر لی تھی اور آخر دم تک پھر علیحدہ ہی رہے۔ انہیں جناح کے اولین سوال جو خالد اختر افغانی تھے بعد میں قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ شامل ہوتے ہیں، اور ان کی آٹو بایوگرافی بھی انہوں نے پھر لکھی تھی۔ ان کی کتاب حالات قائد اعظم 1946 میں شائع بھی ہوئی تھی۔ رفیق صابر جو اپنا نام تبدیل کر کے بامبے میں اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرتے ہیں حبیب اسماعیل ٹرسٹ میں، اور اس پہ خاکساران انجمن کے دفتر میں منتقل ہوتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ وہ خاکسار ہیں اور علامہ عنایت اللہ مشرقی کا لٹریچر فروخت کرتے ہیں۔ ان کے پاس سرخ خاکسار بیج بھی موجود تھا، خاکی وردی بھی ان کے پاس تھی، اور علامہ صاحب کا فوٹو بھی ہر وقت ان کے بٹوے میں شامل رہتا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح اس زمانے میں کراچی اور بلوچستان کے دورے کے سلسلے میں بامبے سے باہر تھے، اس لیے رفیق صابر کے پاس انتظار کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ قائد اعظم یہ 6 جولائی سے لے کے آپ سمجھ لیجئے گا 25 جولائی تک 22 جولائی تک اپنے ٹور پہ تھے، اور یہ ٹور ان کا کراچی اور بلوچستان کا تھا، معذرت۔ جبکہ رفیق صابر جو ہیں بامبے 6 جولائی کو پہنچتے ہیں، 13 جولائی تک حبیب اسماعیل ٹرسٹ میں رہتے ہیں، اور اس کے بعد پھر یہ خاکسارہ نے اس کی طرف منتقل ہو جاتے ہیں۔ اب یہ صرف انتظار کر سکتے تھے کیونکہ قائد اعظم بامبے میں تھے نہیں۔ اگلے روز انہوں نے ایک سیاسی چال چلی، اور اس سیاسی چال کے تحت قدرت اللہ کے نام سے مسلم لیگ کی رکنیت حاصل کر لی اور فارم کو اپنی جیب پہ رکھ لیا۔ اب اصل میں تحریک خاکساران کے ممبر تھے
ظفر علی خان ان پہ بڑا ٹرسٹ کرتے تھے، کامریڈ بھی کہا تھا، ممبر تھے، کانگریس کے بھی ممبر تھے، مگر چکر دینے کے لیے انہوں نے مسلم لیگ کا فارم فل کر لیا اور اپنی پاکٹ میں رکھ دیا۔ اس دن انہوں نے ایک چاقو بھی حاصل کیا اور اسماعیل دادا میاں کی دکان پر جا کر اپنی چاقو کی دھار کو مزید تیز کروایا۔ 2 دن بعد وہ اپنے منصوبے کے تحت قائد اعظم محمد علی جناح کی رہائش گاہ پر پہنچ گئے، اور اس کے بعد ملنا چاہتے ہیں، ملاقات نہیں ہو سکتی کیونکہ اپوائنٹمنٹ اسکیجول نہیں تھی، بائی چانس قائد اعظم آ جاتے ہیں اور قائد اعظم کو اتنا سا ہے۔ اب جی ایم سید کے بارے میں، جی ایم سید کی موت تو میری اور آپ کی ہوش میں ہوئی بہت سے لوگوں کے، اور کہتے ہیں کہ جب جی ایم سید کو جب قائد اعظم محمد علی جناح کے حملے کے بارے میں پتہ چلا تو جی ایم سید بے ہوش ہو گئے تھے، ان کے اوپر پانی گرا کے ان کو ہوش میں لے کے آیا گیا تھا۔ کہتے ہیں سندھ کے نامور رہنما غلام مصطفیٰ بھرگری نے بھی مشہور صحافی منیر احمد منیر کو ایک انٹرویو میں، جو ان کی کتاب دا گریٹ لیڈر جلد 2 میں شامل ہے، جناح پر ہونے والے قاتلانہ حملے کی خبر سننے کے بعد سیاسی رہنما جی ایم سید کا انہوں نے کہا کہ برا حال ہو گیا تھا۔ یہ خبر سندھ اسمبلی پہنچی تو جی ایم سید صدمے سے بے ہوش ہو گئے تھے، کوٹ ان کوٹس میں یہ خبر ہے۔ انہیں پانی ڈال کر ہوش میں لایا گیا۔ جی ایم سید ہوش میں آئے تو انہیں بتایا گیا کہ قائد اعظم محمد علی جناح سلامت ہیں، اور اطلاع غلط ہے کہ انہیں قتل کیا گیا۔ یس، کوشش ضرور کی گئی مگر قائد اعظم سلامت ہے۔ خالد اختر افغانی، جیسے میں نے آپ کے کہا کہ تحریک خاکسار کے بڑے ممبر تھے، انہوں نے اپنی کتاب حالات قائد اعظم میں لکھا ہے کہ جناح پر حملے کی خبر بجلی کی طرح پورے ہندوستان میں پھیل گئی۔ اگلے دن اخبارات میں علامہ مشرقی کا ایک بیان چھایا ہوا جس میں علامہ صاحب نے رفیق صابر کے متعلق لکھا کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ خاکسار نہیں ہے۔ خط میں لکھا تھا، آج جب ہم علامہ صاحب کے چنگل سے چھٹکارا حاصل کر سکے ہیں، اب آ کر پتہ چلا ہے کہ رفیق صابر کے خاکسار ہونے کے باوجود علامہ صاحب نے یہ بیان کیوں دیا تھا۔ اگر ان میں سیاسی بصیرت ہوتی تو کہہ سکتے تھے کہ ایک فرد کا قصور ہے اور فرد کا قصور جماعت کا قصور نہیں ہو سکتا۔ امیر آئی وش کے انقلاب اخبار کا اگر یہ قطع اگر آپ لگا دیں یہاں پہ تو بڑی مہربانی ہوگی۔ بہرحال یہ ایک اداریہ چھپتا ہے، اور خالد اختر افغانی لکھتے ہیں کہ ہم کم و بیش یہی بات روزنامہ انقلاب نے 29 جولائی 1943 اپنے اداریے میں بھی درج کی تھی کہ قائد اعظم مسٹر جناح کے حملہ آور کو سزائے قید، اور یہ خبر اس میں درج ہے اس وقت کے انقلاب میں۔ اب اس کے اداریے میں یہ امر محتاج ثبوت نہیں رہا کہ جناح محمد علی جناح پر قاتلہ حملہ کرنے والا نوجوان لاہور کا ایک معروف خاکسار ہے، اور مزنگ کے لوگ اس کو اچھی طرح سے جانتے بھی ہیں۔ باقی انہوں نے لکھا تھا کہ تفتیش ہوگی تو معاملے کھلیں گے کہ یہ خود بمبئی گیا تھا یا اس کو قائد اعظم کو مارنے کے لیے بھیجا گیا تھا، یا کیا اس کی نیت ان کو مارنا تھی یا اشتعال کی صورت میں۔ مگر صاحب اشتعال تو نہیں، مارنا ہی مقصد تھا، کیونکہ اس نے 2 دن پہلے ہی چاقو لیا تھا، چاقو کی دھار بھی تیز کرائی تھی۔ اس نے اس دفتر تک اور قائد اعظم تک پہنچنے کے لیے ایک مسلم لیگ میں شمولیت کا فارم بھی فل کیا تھا جس کو جمع نہیں کیا تھا۔ پروبیبلی وہ تنہائی چاہتا تھا قائد اعظم کے ساتھ۔ قائد اعظم جناح انہوں نے اس کے بعد مسلمانوں کو پیغام دیا کہ آپ لوگ پرامن رہیں۔ قائد اعظم قاتلانہ حملے میں محفوظ رہنے کے بعد انہوں نے ایک اخباری بیان جاری کیا، کہا کہ اگرچہ یہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا لیکن اللہ کے فضل و کرم سے مجھے کوئی شدید زخم نہیں آئے۔ میں اس وقت زیادہ کہنا نہیں چاہتا، ایک مسلمان سے میں چاہتا ہوں کہ آپ تمام مسلمان پرامن رہیں۔ میں اپیل کرتا ہوں، ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ میں معجزانہ طور پر بچ گیا، لیکن مجھے شدید افسوس ہے کہ یہ بزدلانہ حملہ ایک مسلمان نے کیا۔ 13 اگست 1943 کو آل انڈیا مسلم لیگ کے اعزازی سیکرٹری نواب زادہ لیاقت علی خان کی درخواست پر جناح کی زندگی بال بچ جانے پر ملک بھر میں یوم تشکر منائے جانے کا اہتمام بھی کیا گیا۔ اب صاحب جب یہ مقدمہ ہوتا ہے، اور آپ دیکھیے گا یہ مقدمے وکلاء کے سوالات کہتے ہیں کہ جب یہ مقدمے کی پیروی کرنا شروع کی تو قائد اعظم they just wanted to down grade قائد اعظم محمد علی جناح، جنہوں نے اپنی زندگی کو وقف کیا ہوا تھا قائد اعظم نے۔ میں ماجد بھائی یہ دل پہ اثر کرنے کی بات ہے کہ قائد اعظم کو اپنی بیٹی سے بہت محبت تھی، مگر
ان کی چند چیزوں کی وجہ سے قائد اعظم اپنی بیٹی سے بھی دور ہو گئے تھے. کس چیز کی قربانی انہوں نے پیش کی؟ وطن کے لیے قربانی پیش کی تھی نا. کہتے ہیں کہ وکلاء نے جو ان سے اس مقدمے کے درمیان سوال کیے, آئی فیلٹ سوری اینڈ آئی بلیو کہ مجھ جیسے اور بہت سے لوگوں کی صورتحال یہی ہوگی, اور یقیناً ہم ان خاندانوں میں سے ہیں جس میں ہمارے بڑوں نے یقیناً قربانیاں دی تھیں, اپنے رشتوں کو چھوڑا تھا, ان کے اپنے کو برچھیاں بھی لگی تھیں, اور بے شمار دنیا کی موتیں بھی ہوئی تھیں, شہادت ہوئی تھی. 8 سپتمبر یعنی 26 جولائی کو یہ جو اٹیک ہوتا ہے, 8 سپتمبر 1943 کو قاتلانہ حملے کے ملزم رفیق صابر مزنگوی پر قاتلانہ حملے کے الزام میں مقدمے کا آغاز ہوا, اور اس مقدمے کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح بھی کورٹ میں پہنچے اور انہوں نے گواہی بھی دی. اس مقدمے میں جو وکیل استغاثہ تھے سوم جی تھے, جنہوں نے استغاثہ کے گواہان پیش کیے اور ملزم پر جرح کی. خود ملزم نے بھی جناح پر جرح کی اور اس سے غیر متعلقہ سوال پوچھے. اب یہ مجھے لگتا ہے کہ بعض اوقات شکوک جو ہے نا وہ زیادہ زندگیوں کو خراب کرتے ہیں. کوٹ ان کوٹس میں غور کرنے کی بات ہے کہ اس مقدمے میں قائد اعظم محمد علی جناح نے بھی شہادت دی تھی, اور ان جو وکیل سوم جی تھے انہوں نے بھی قائد اعظم سے کراس کوسچننگ کی, ایون کہ ملزم نے بھی. اور آپ سوال سنیے گا. مثلاً ایک سوال تھا کہ مسلم لیگ کے سلسلے میں قائد اعظم کتنا پیسہ وصول کرتے ہیں اور اسے کس طریقے سے خرچ کیا جاتا ہے, اور قائد اعظم نے جو سوٹ پہنا ہوا ہے یہ سوٹ کس پیسے سے انہوں نے خریدا. اس مقدمے کی کارروائی تقریباً 2 ہفتے تک جاری رہی. 4 نومبر 1943 کو عدالت کے سربراہ جسٹس بلیک ڈان نے جیوری کے اراکین کے اتفاق سے ملزم رفیق صابر کو محمد علی جناح پر قاتلانہ حملے کا مجرم ٹھہرایا اور 5 سال کی قید بمشقت بھی دی. قائد اعظم محمد علی جناح پر اس قاتلانہ حملے اور مقدمے کی روایات جناح صاحب کے قائد اعظم کے بھانجے اکبر پیر بھائی نے اپنی کتاب میں بھی لکھی ہے. اکبر پیر بھائی جناح کی چھوٹی بہن مریم بائی کے عابدین پیر بھائی کے بیٹے تھے. ان کے بھانجے لیاقت مرچنٹ 1986 میں ان کی کتاب کراچی سے دوبارہ شائع کی تو اس وقت پہلی مرتبہ اس کتاب پر ان کا نام بھی درج ہوا. 1985 میں آتش فشاں پبلیکیشنز لاہور نے اس کتاب کو اردو ترجمہ شائع کیا, جس پر اکبر پیر بھائی کی بجائے ایک بیرسٹر کے قلم سے تحریر تھا کہ یہ ترجمہ منیر احمد منیر نے کیا. اور 1976 سے لاہور سے ہی محمد حنیف شاہد کی کتاب قائد اعظم پر قاتلانہ حملہ یہ بھی شائع ہوئی, اور یہ بھی ایکچولی جو اکبر پیر بھائی کی ان دونوں کتابوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ترجمہ تھیں اکبر پیر بھائی کی اس کتاب کا جو انہوں نے قائد اعظم کے قتل کی سازش میں کی گئی تھی. تو صاحب دس از آل وٹ دا لائف از. سن رہے ہیں پروگرام ساز و باز, میں آپ کے ساتھ عارفہ مظفر.